لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، صدق اللہ العظیم. قابل عزت احترام معزز شرکا، علماء کرام، قبل اس کے کہ آج ہم اس تاریخ اجلاس کا آغاز کرتے ہیں، میں سب سے پہلے مولانا محمد الیاس خان فلاحی، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی مہاراشٹر و ناظم جامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. مولانا محمد نصیر اصلاحی، ناظم اعلیٰ مجلس العلماء تحریک اسلامی مہاراشٹر بھی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. معزز سامعین، ہم اس روایت سے بخوبی واقف ہیں کہ کوئی اجلاس ہو، کوئی نشست ہو، وہ بغیر کسی صدارت کے آگے نہیں بڑھ سکتی. آج کا یہ عظیم الشان یوم تاسیس پر مبنی اجلاس مولانا محمد الیاس خان فلاحی کی زیر صدارت اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا رہے گا. ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں، جس سرزمین سے ہمارا رشتہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جو تاریخی اعتبار سے، ادبی اور علمی اعتبار سے پورے ملک میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے، جسے ہم سرزمین اورنگ آباد کہتے ہیں. ظاہر ہے آج کے اس اجلاس کے انعقاد کا جو ایک سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ 22 اگست 2017 کو اس جامعۃ الصفا کا قیام عمل میں آیا، اور جس عظیم الشان شخصیت کے ہاتھوں اس ادارے کی بنیاد کو رکھا گیا وہ سابق امیر جماعت اسلامی مولانا سید جلال الدین عمری صاحب ہیں. سوال یہ ہے کہ ایسے ماحول میں جہاں اداروں کی کمی نہیں ہے، جہاں مدارس کا ایک سلسلہ ہے، ایک جال بچھا ہوا ہے، ایسے ماحول میں ایک ادارے کی کیوں کر ضرورت پیش آئے؟ یہاں وہ کیا کمی تھی جو اس ادارہ اس کمی کو دور کرنے کے لیے کھڑا ہوا؟ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ مقاصد جو جامعۃ الصفا الاسلامیہ نے اپنے پیش نظر رکھ کر اس کی بنیاد رکھی اور وہ اس کے حصول کے لیے شب و روز محنت کر رہا ہے، دن بدن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا ایک ایسا فہم کہ جس کی بنیاد پر عصری تقاضوں کو سمجھ کر امت کی اس طرف رہنمائی کی جائے، اور ایسے علماء، دعات، عالمات اور داعیات کو پیدا کیا جائے جو دینی بصیرت کے ساتھ ایسے ماحول میں جب اسلام کو ہر طرف سے ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہو وہ آگے بڑھ کر اس کی اشاعت کا فریضہ انجام دے سکیں. اسی طرح اعلاء کلمت اللہ اور اقامت دین کا وہ سچا جذبہ جو صرف ماضی کی تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے، اس کو پھر سے زندہ کیا جائے اور اس جذبے کو پروان چڑھاتے ہوئے میدان عمل میں ایسے دعات اور ایسے علماء کو لایا جائے جو سچے جذبے اخلاص کے ساتھ دین کی اشاعت کے فریضے کو انجام دے سکیں. اسی طرح علمی اور فکری سطح پر دین کی خدمت انجام دے سکیں، تہذیب اور تمدن کی تعمیر اور ترقی میں دانشورانہ سطح پر فعال کردار ادا کرنے کے لائق بن سکیں. سب سے اہم اور سب سے بنیادی مقصد جس کی یاد دہانی آج ہم اس یوم تاسیس کی بنیاد پر کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ گروہی، جماعتی اور فقہی اختلافات سے بالا تر ہو کر وسعت قلب و نظر کے ساتھ معاشرے کی اصلاح اور تعمیر کا فریضہ انجام دے سکیں. یہ وہ اہم مقاصد ہیں جن کی یاد دہانی، جن کی تذکیر ہم کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے،
اور قرآن کریم میں جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اسی سلسلے کو یاد کرنے کے لیے آج کی یہ اہم نشست ہم نے منعقد کی ہے۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو تلاوت کلام پاک سے اس کو آغاز کر کے جو ہے تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن صفہ ہر کام ہٹ کر کرتا ہے اور ایک الگ راہ اپنی بناتا ہے اور ایسے نقوش ذہنوں پر چھوڑتا ہے کہ مدتوں اس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ آج کے اس بزم کی خصوصیت یہ ہے کہ تلاوت ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار ہوگی، اور صرف 4 بار تلاوت ہی نہیں ہوگی بلکہ ہر تلاوت کا ترجمہ کرنے والا اس کا ساتھی ہوگا جو اپنے خود سے جو ہے قرآن کریم کی ان آیتوں کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے گا جو آیات یہاں پر تلاوت کی جائے گی۔ اس مختصر سے عرصے میں جو صرف 2 سال پر مشتمل ہے، صفہ کے طلبہ اور طالبات نے عربی زبان کے حصول کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، قرآن فہمی اور حدیث فہمی کے اعتبار سے بہت لمبا عرصہ طے کر لیا ہے اور بہت دور تک وہ نکل گئے ہیں، اس لیے کہ میں مدرسے سے وابستہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ 5 سال کی محنت کے بعد جو صلاحیت طلبہ میں پروان چڑھتی ہے وہ الحمدللہ اس مختصر ترین عرصے میں جو ہے ہمارے طالبات نے محنت کر کے، طلبہ نے محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں اور قرآن کریم کے ترجمانی اور تلاوت کے لیے سب سے پہلے جس کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ہے شیخ معین، اور ان کے ساتھ ہے محترم ارشاد حسین صاحب، یہ سال سوم کے طلبہ ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک اور ترجمے سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی السماوات سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔